فرماتے ہیں کہ باغیچے کی دیوار پر میں چڑھ گیا اور ابو قتادہ کو میں نے سلام کیا. اللہ کی قسم انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ ان کا چچزاد بھائی ہے اور سب سے پیارا دوست ہے، لیکن یہ اس طرح کے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا. دوست کیا ہوتا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچزاد بھائی کعب بن مالک کے سلام کا جواب تک نہیں دیا. یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ صرف سامنے نہیں بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں بھی ان کی بات مانا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے. سامنے بڑے محترم جناب جناب کرتے ہیں اور پیچھے جو ہیں غیبتیں کرتے ہیں. اسی لیے تو کامیاب تھے، اسی لیے تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا نا اللہ نے ان کو. سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں نے ابو قتادہ کو کہا اللہ کی قسم کھا کر تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ کوئی جواب نہیں. کہا کہ دوبارہ میں نے کہا، کوئی جواب نہیں. اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہے ہیں اپنے چچزاد سے اور اپنے نزدیک ترین پیارے دوست سے کہ اس بات کا جواب دو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، صرف اس بات کا جواب دو. فسکتا خاموش، کوئی جواب نہیں. تیسری بار میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ جواب دیا اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے، کچھ بھی نہیں کہا. قال ففاضت عینایا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بہہ پڑی، غم کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بس میں واپس آ گیا، جیسے دیوار پر چڑھا تھا اسی طرح دیوار پر چڑھ کر اتر گیا. کچھ بھی نہیں، غم سے میرا دل جو ہے پھٹ رہا تھا. اب دوسرا اس سے بھی خطرناک ایک امتحان ہے. مدینے کے بازار میں گھوم رہا تھا. شام کا ایک شخص جو کہ تجارت وغیرہ کرنے وہاں آیا تھا، وہ آوازیں لگا رہا تھا کعب بن مالک کو کون جانتا ہے، کعب بن مالک کو کون جانتا ہے. تو لوگ میری طرف اشارے کرتے تھے، داغا دے داغا. بات کوئی نہیں کرتا تھا مجھ سے، لوگ میری طرف اشارے کرتے تھے کہ یہ ہے یہ. تو وہ آیا تاجر اور اس نے مجھے ایک خط دیا. یہ خط کسی والی ولسوال کا نہیں تھا بلکہ بادشاہ کا تھا. بادشاہ نے خط لکھا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے دوست نے تم پر ظلم کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تم تو ایسے انسان نہیں ہو کہ تمہیں ذلیل کیا جائے یا تمہیں ضائع کیا جائے. ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی خدمت کریں گے. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ ھذا ایضا من البلاء، یہ بھی ایک آزمائش ہے. کہتے ہیں کہ اس خط کو لے کر میں نے تندور میں ڈال دیا اور جلا ڈالا. بادشاہ کی طرف سے پیشکش آئی ہے، اسے تندور میں جلا دیا ہے. 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزر گئی ہیں اور یہ مصیبت، تکلیف اور جدائی، مسلمانوں کا سلام و کلام نہ کرنا، یہ بائیکاٹ جاری ہے. دیکھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک شخص آیا ہے اور یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ امر کیا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو. تو میں نے یہ کہا کہ طلاق دے دوں یا کیا کروں. یہ تھے صحابہ کرام اور ان کی وفاداری اور ان کی جانثاری اور ان کی قربانی. ہم ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بات کا بیوی سے کیا تعلق ہے، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں، طلاق دے دوں اس کو یا کیا کروں. طلاق تک دینے کے لیے تیار ہیں.
تو اس ایلچی نے کہا نہیں، بیوی کو چھوڑ دو، اس کے نزدیک مت جانا۔ اور میرے جو دو ساتھی تھے، ہلال اور مرارہ جو دو ساتھی تھے، ان کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دو۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم تو اپنے میکے چلی جاؤ، ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ، اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تم ادھر ہی رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یا رسول اللہ، ہلال تو بہت بوڑھے آدمی ہیں، کوئی خادم بھی نہیں ہے، خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے، تو میں ان کی خدمت کروں، اجازت ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجازت ہے، لیکن تمہارے نزدیک نہ آئے۔ تو عورت نے کہا کہ جب سے یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ تو اپنے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی میرے بعض رشتہ داروں نے اس طرح مشورہ دیا کہ آپ بھی جا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ جیسے ہلال کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے آپ کی بیوی کو بھی اجازت مل جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، اور مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اگر میں نے اجازت مانگی تو پیغمبر علیہ السلام مجھے کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ میں تو جوان آدمی ہوں، کیونکہ ایسا میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ 10 دن راتیں اور گزر گئیں، 50 دن رات مکمل ہو گئے، ہم سے کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، اور حال ہمارا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، زمین باوجود بڑی ہونے کے ہمارے لیے تنگ تھی، اور ہماری جان ہم پر تنگ ہو چکی تھی۔ ایسی حالت میں یہ دیکھتا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی شخص کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو، آپ کو خوشخبری ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدے میں گر پڑا، دیکھو کیسی محبت۔ فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدے میں گر پڑا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ معاملہ حل ہونے والا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توبہ کا اعلان جو ہے فجر کی نماز کے بعد سب لوگوں کے سامنے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہلال، مرارہ اور کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو لوگ دوڑے آتے تھے ہماری طرف ہمیں خوشخبری دینے کے لیے، اور ان دونوں ساتھیوں کی طرف بھی لوگ دوڑے جا رہے تھے۔ ایک شخص گھڑ سوار ہماری طرف دوڑے آ رہا تھا، اور دوسرے شخص نے جو ہے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی۔ فرماتے ہیں کہ فکان الصوت اسرع من الفرس، آواز جو ہے گھوڑے سے تیز تھی، یعنی گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے آواز مجھ تک پہنچ گئی، خوشخبری مجھے مل گئی۔ جس نے خوشخبری دی تھی وہ جب مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر ان کو ہدیے میں دے دیے۔ کہتے اللہ کی قسم اس کپڑے کے علاوہ میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے، میں نے پھر کسی سے ادھار پر اور قرض پر کپڑے لیے اور انہیں پہنے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو اگر کوئی شخص خوشخبری سناتا ہے تو آپ اپنی کوئی قیمتی چیز اسے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔